بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، تقریباً آج سے 1 یا 1.5 ماہ پہلے میں نے یوٹیوب پہ بیان دیا تھا کہ میں انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ قرآن کریم کے جو ہے وہ 30 پارے جو ہیں ان کے مضامین اور ان مضامین کی روشنی میں مختصر سا خلاصہ جو ہے وہ بیان کروں گا۔ تو آج سے انشاءاللہ العزیز ہم وہ ترتیب شروع کر رہے ہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پہلا سپارہ، اس کے مضامین اور اس کے مضامین کی روشنی میں اس کا مختصر سا خلاصہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ جو کچھ اس میں بیان ہو، سب سے پہلے تو میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں، اور پھر اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سورہ فاتحہ سب سے پہلے ہے، اس کو ہم سب سے آخر پہ رکھتے ہیں۔ تو پہلے جو ہے وہ پہلا سپارہ جو ہے وہ سورہ بقرہ سے شروع ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے ہم سورہ بقرہ سے شروع کرتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ میرے دوستو قرآن کریم کی جو ہے وہ سب سے طویل سورت ہے، جو کہ 286 آیات پر مشتمل ہے۔ اور سورہ بقرہ کا اکثر حصہ میرے دوستو وہ ہجرت مدینہ کے بعد بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا۔ عربی زبان میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورہ میں بقرہ کا لفظ بھی آیا ہے اور گائے ذبح کرنے کا واقعہ بھی مذکور ہے، اس لیے اسے سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کے مضامین کیا ہیں، کتنے ہیں؟ تو اس پارے میں میرے دوستو 5 مضمون ہیں، 5 باتیں ہیں۔ نمبر 1، انسان کی اقسام ہیں کہ انسان کتنی قسم کے ہیں۔ دوسرے نمبر پر قرآن کا اعجاز ہے، معجز ہونا۔ تیسرے نمبر پر حضرت آدم علیہ السلام کا جو پیدائش کا قصہ ہے وہ ذکر ہے۔ چوتھے نمبر پر بنی اسرائیل کے احوال ہیں، اور یہ بنی اسرائیل کے احوال جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، سب سے تفصیلی جو بنی اسرائیل کے احوال ہیں یہ سورہ بقرہ کے اندر ہی موجود ہیں۔ اور بھی کئی جگہ ان کے احوال ذکر ہیں قرآن کریم میں، لیکن تفصیلی نوٹ جو ہے وہ ان کے واقعات پر یہ سورہ بقرہ کے اندر ہی موجود ہے۔ اور آخر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ یہ 5 مضامین ہیں اس بارے میں۔ تو آئیے اب ان کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ کوشش کروں گا میں انشاءاللہ ویڈیو جو ہے وہ مختصر ہی ہو، تاکہ آپ کے سننے میں بھی اکتاہٹ نہ پیدا ہو۔ تو پہلا مضمون تھا انسان کی اقسام۔ تو میرے دوستو، انسان کی 3 قسمیں ہیں، اس بارے میں اللہ رب العزت نے بیان کی: مومن، کافر اور منافق۔ یہ 3 قسمیں ہیں۔ تو سب سے پہلے مومین کو لے لیتے ہیں۔ تو مومین کی 5 صفات جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں۔ پہلی صفت جو ہے وہ ایمان بالغیب ہے، یعنی ان حقائق پر ایمان جن کا حواس سے ادراک نہیں کیا جا سکتا، جیسے جنت ہے، دوزخ ہے، حشر ہے اور حساب و جزا وغیرہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر نماز کو قائم کرنا ہے، اقامت الصلاۃ۔ یعنی نماز جو ہے ان کو شروط اور آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے مستقل طور پر ادا کرتے رہنا، یہ اقامت صلاۃ میں آئے گا۔ کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، یہ اقامت صلاۃ میں نہیں آئے گا۔ اور تیسرے نمبر پر انفاق، یعنی زکوٰۃ ادا کرنا۔ تو قرآن کریم میں عام طور پر نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھے ہی ذکر آیا ہے، کیونکہ نماز جو ہے میرے دوستو اللہ کا اور زکوٰۃ جو ہے وہ بندوں کا حق ہے۔ اور انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دونوں قسم کے حقوق ادا نہ کرے، اللہ کے بھی اور بندوں کے بھی۔ چوتھے نمبر پر ایمان بالکتب ہے، اللہ رب العزت کی کتابوں پر ایمان لانا، یعنی ان تمام آسمانی کتابوں پر ایمان جو مختلف زمانوں میں انبیاء اور رسل پر نازل کی گئی ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، یہ مومنین ہیں۔ اور آخر پہ نمبر 5 پہ آخرت کی ایسی تصدیق ہے جس میں شک کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، یعنی وہ آخرت پر جو ہے وہ پختہ یقین رکھتے ہیں۔ آگے چلیے، دوسرے نمبر پر آتے ہیں منافقین۔ منافقین کی کئی خصلتیں مذکور ہیں،
اس میں وہ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، عدم شعور ہے، قلبی بیماریاں ہیں، قلبی بیماریاں جیسے حسد ہے، تکبر ہے اور حرص وغیرہ، یہ سب کچھ ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ مکر و فریب ہے، سفاہت، احکام الہی کا استہزاء کرتے تھے، زمین میں فتنہ فساد مچاتے تھے، جہالت تھی ان کے اندر، ضلالت، تذبذب یعنی شک میں رہتے تھے، اور اہل ایمان کا بھی تمسخر یعنی مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہ منافقین کی کئی خصلتیں ذکر کی اللہ رب العزت نے پہلے پارے میں، اور کفار کے بارے میں بتایا کہ ان کے دلوں اور کانوں پر جو ہے وہ مہر اور آنکھوں پر پردہ ہے، یعنی ان کے تو جو آلات ہیں نا علم حاصل کرنے کے، کان ہیں، آنکھیں ہیں، انہی پر اللہ رب العزت نے مہر لگا دی۔ اب آئیے آگے، دوسرا نمبر جو ہے وہ قرآن کریم کا اعجاز۔ تو جن صورتوں میں قرآن کریم کی عظمت بیان ہوئی ہے میرے دوستو، ان کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، یعنی جیسے سورہ بقرہ ہے، الف لام میم، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ تو یہ اس بات کو بتانے کے لیے ہیں کہ انہی حروف سے تمہارا کلام بھی بنتا ہے اور اللہ رب العزت کا بھی، مگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام جیسا کلام بنانے سے عاجز ہو، یعنی اللہ رب العزت تو جیسا تم ان حروف سے کلام بناتے ہو یعنی جیسا تم ان حروف سے کلام بناتے ہو اس سے اچھا تو دوسرا بنا لے گا، لیکن جیسے اللہ رب العزت نے کلام بنایا ہے تو اس کلام سے اعلیٰ کلام کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا۔ یہ دو موضوع ہو گئے۔ تیسرا موضوع جو ہے وہ قصہ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ ہے، یعنی اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، فرشتوں کا انسان کو فانی، انسان کو فسادی کہنا، تو اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کو علم دینا، فرشتوں کا اقرار عدم علم کرنا، یعنی وہ انہوں نے پھر اقرار کیا کہ اللہ تو سب سے زیادہ عالم ہے، جاننے والا ہے، ہمیں کوئی علم نہیں۔ اور اس طرح فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا، اور شیطان کا انکار کرنا کہ اس نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اور اس کا مردود ہو جانا، جنت میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو شیطان کا بہکانا، اور پھر انسان کو خلافت ارض عطا ہونا، یہ ساری چیزیں حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں مذکور ہیں اور پہلے پارے میں ہیں۔ چوتھے نمبر پر بنی اسرائیل کے احوال ہیں۔ ان کے احوال میں سے اللہ رب العزت نے ان کو کئی نعمتیں دیں، پہلے پارے میں تفصیل سے ان نعمتوں کا ذکر ہے، امن و سلوہ آتے تھے ان کے لیے، اور بھی بادل سایہ کرتا تھا، اور لیکن اللہ رب العزت نے جتنی ان کو نعمتیں دیں انہوں نے ان نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی۔ تو ظاہر ہے جب نعمت کی ناقدری، ناشکری کی جائے تو اللہ رب العزت نے ان پر پھر اس کے عوض میں لعنت نازل کی، عذاب نازل کیا۔ اور آخر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مختلف آزمائشوں میں ڈالا، لیکن وہ ہر آزمائش سے سرخرو ہو کر نکلے، والد کی بت پرستی سے بیزاری کا معاملہ ہو یا قوم سے ٹکراؤ کا، اس طرح نمرود سے بحث و مباحثہ کا مرحلہ ہو یا آگ میں ڈالے جانے کا، بیوی اور بچوں کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑنے کا حکم ہو یا لختے جگر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کا، اللہ کے خلیل الغرض ہر مقام پر میرے دوستو ثابت قدم رہے اور ان کے قدموں میں ذرا برابر بھی لغزش نہ آئی۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی اسی ثابت قدمی کی برکت تھی کہ ان کی میرے دوستو دعائیں قبول ہوئیں۔ آج میرے دوستو ہم پہ کوئی مشقت یا تکلیف آتی ہے تو ہم، صحیح بات ہے میرے دوستو، ہم نا امید ہو جاتے ہیں، ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت سے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز سے وسیع ہے، اور اس کا رحم جو ہے، رحم کی صفت جو ہے اس کے غضب پر غالب ہے۔ تو ہم پر جتنی بھی مشقتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، تو اللہ رب العزت کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اس سے مانگتے رہنا چاہیے، کبھی نہ کبھی اللہ رب العزت ہے میرے دوستو، اگر اس وقت ہمیں وہ چیز نہیں مل رہی، ہمیں آسانی، ہمیں سہولت میسر نہیں ہو رہی، اس میں بھی اللہ رب العزت کی ذات کی کوئی نہ کوئی اس میں حکمت ہے۔
تو اللہ رب العزت کی حکمت کے آگے جو ہے، اس کی ذات کے آگے جو ہے وہ اپنی پیشانی کو جھکائے رکھیں، مایوس مت ہوں اور اللہ رب العزت کی ذات سے مانگتے رہیں۔ تو میرے دوستو یہ تھا آج الحمدللہ پہلے سپارے کا خلاصہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، اور میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس کو آگے بھی شیئر کیجئے اپنے دوستوں کو، اور میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ جو ہے وہ آنے والے 29 پارے جو ہیں ان کی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ کو بروقت آسانی سے مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔